بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. سارے تعریف و توصیف و حمد و ثنا اور کبریات اللہ تعالیٰ کی سزاوار ہے اور وہی اس کا مستحق ہے جو سارے کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے، اور وہی ہمارا خالق ہے اور ہمارا رازق ہے اور وہی مشکل کشا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد تو ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم کرام، قبل اس کہ میں شروع کروں، امید ہے کہ میری آواز واضح ہے. میری آواز کلیئر ہے انشاءاللہ. الحمد للہ سب ٹھیک ہے. آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم بدر کے مسائل مکمل کریں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے بدر کے مسائل پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم نے اچھے خاصے مسائل پڑھ لیے، اور آج بھی اللہ کے حکم سے ان مسائل کو مکمل کریں گے. ان مسائل کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. تو ہم نے تقریباً میرا حاصل بدر کے مسائل میں پوائنٹ نمبر سارا ہم نے پڑھ لیا تھا. نعم. تو ہم آخر یہ پڑھے تھے کہ بدر اگر 3 رکعت کی ہو، تو یہ ہم نے آخری پوائنٹ پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں 18 پوائنٹ، کہ اگر بدر 3 رکعت کی ہے تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری میں سورہ کافر اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے. تو یہ سنت ہے کہ انسان کیا کرے کہ اگر وہ چاہے کہ نا کہ وہ وتر پڑھے، کہ وہ وتر 3 رکعت پڑھے، تو اس کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ پہلے رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھے اور دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص. یہ سنت ہے. اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے جو آج شروع کریں گے باذن اللہ تعالی، وہ ہے اگر وتر پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے نفل پڑھے، اس نے وتر پڑھ لی رات کے پہلے حصے میں، اور اس کو گمان تھا کہ شاید وہ یعنی سوام وہ رات کے آخری میں حصے میں نہ اٹھے، یعنی نیند بیدار نہ ہو اور اس کی نیند اشار نہ ہو، تو اس لحاظ سے اس نے کیا کیا، تو اگر اس نے رات کے پہلے حصے میں نماز پڑھ لی، رات کے نماز یہ وتر پڑھ لی تھی، لیکن ہوا کہ نا کہ اس کی ہوا ہے کہ نا اس کی رات کے آخری حصے میں اس کی نیند میں بیدار ہوگی، تو اب یہ کیا کرے؟ حالانکہ اس نے وتر پڑھ لی، اور ہم نے آخری میں یہ بات پڑھی تھی کہ سنت یہ ہے کہ انسان کیا کرے، سنت یہ ہے کہ انسان اپنی آخری نماز رات کی وتر رکھے. سنت یہ ہے کہ انسان اپنی آخری نماز رات کی وتر رکھے. اس لیے حدیث میں کہ اجعلوا آخر صلاتکم اپنی رات کی آخری نماز وتر رکھو، تو یہ سنت ہے. تو لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نا وہ اس کے بعد وتر پڑھے اور وتر پڑھنے کے بعد وہ مکمل کرے نماز اور نفل پڑھے، تو وہ نفل پڑھ سکتا ہے بغیر وتر توڑے کے. تو یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ یعنی 2 طریقے اس میں، یا تو آپ وتر پڑھ لی کہ ثانی آپ پھر سے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی اس طرح سے آپ نماز پڑھتے رہیں کیا مولے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اور ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ کیا کریں، وتر توڑ لیں. وتر کو آپ کس طرح توڑیں گے؟ آپ وتر کو توڑیں گے ایک رکعت پڑھ کے، اس لیے وتر مطلب آڈ نمبر ہے. تو آپ نے اگر 3 رکعت وتر پڑھی تو آپ کیا کریں گے، اگر رات میں آپ کی اگر نیند بیدار ہو گئی تو آپ ایک رکعت پڑھ لیں گے، آپ ایک اور رکعت پڑھ لیں گے. ایک اور رکعت پڑھ کے کیا کریں گے، تو اگر پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ جو ایک رکعت تھی وہ 2 ہو گئے، تو وہ ایون نمبر ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ ایون نمبر ہو گئے. تو یعنی سے کہ آپ نے کیا کی، اپنی وتر توڑ لی، سے کہ آپ نے کیا کی، اپنی وتر توڑ لی. تو یہ مطلب ہے وتر توڑنے کا. لیکن جائز ہے کہ بغیر وتر توڑ کے، یہ بھی جائز ہے، یعنی بلکہ افضل تو یہ کہ آپ وتر نہ توڑیں. افضل کیا ہے کہ آپ وتر نہ توڑیں.
بلکہ اگر آپ نے وتر پڑھ لی تو پھر اللہ نے آپ کو توفیق دی تو آپ آگے پڑھ لیں، یعنی جو بھی 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت جتنی بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی وہ پڑھیں بغیر وتر توڑے کے، بغیر وتر توڑے کے. بات واضح نہیں میری؟ تو اور میں نے اسی میں آگے فرمایا اور اگر توڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس نے وتر توڑ دی تو بھی حرج نہیں ہے. اس لیے یعنی علماء کرام نے یعنی جو لفظ استعمال کیا وہ ہے نقض الوتر، جو استعمال کیا ادھر جو لفظ ہے وہ ہے نقض الوتر کی، کہ وتر توڑنا، وتر کا وتر توڑنے کا لفظ استعمال کیا گیا. طيب تو یہ مجھے دیکھیے مسئلہ واضح ہے، یہ مسئلہ کیا ہے واضح ہے. اس کا جو مسئلہ ہے، نعم ویری گڈ، احسنت. یہاں پر صحیح کہا انہوں نے بین سلمان نے کہ اگر اس نے وتر توڑ دیا تو پھر دوبارہ وتر پڑھیں گے، اس لیے ختم. اس لیے وتر تو ضرور یہ سنت ہے کہ آخری نماز کیا ہو، وتر کی نماز ہو. یہ سنت ہے کہ نمارات کی آخری نماز کیا ہو. اس حدیث میں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، تم اپنی رات کی آخری نماز وتر رکھو. تو اگر کسی نے وتر توڑ دی تو وہ اس کو چاہیے کہ پھر سے پڑھ لے، دوبارہ وتر پڑھے آخری میں. اور اگر اس نے وتر نہیں توڑی تو ختم، پھر اسی کا نہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ لا وترانی فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، ایک رات میں 2 وتر نہیں. تو یا تو آپ بغیر وتر توڑے کے پڑھ لیں اور پھر آخری میں وتر نہ پڑھیں، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھ لی وتر، یا وتر توڑ دیں پھر آخری میں پھر سے آپ وتر پڑھیں. اس طرح سے یہ آگے فرمایا کہ یعنی جو امام کے ساتھ وتر پڑھتا ہے اور چاہتا ہے کہ گھر آ کر وہ نفل پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ وہ امام کی وتر کے بعد سلام نہ پھیرے بلکہ ایک اور رکعت پڑھ لے. یہ اگر تراویح ہے ایسا کہ رمضان میں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ نماز مکمل پڑھیں ساتھ میں امام کے، اور آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ گھر آ کر بھی نماز پڑھیں، تو کیا کریں گے؟ اور آپ چاہ رہے ہیں کہ وتر بھی ساتھ پڑھ لیں. اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ جس نے نماز پڑھی امام کے ساتھ حتیٰ کہ وہ سلام پھیر لے تو جیسا کہ اس نے مکمل رات نماز پڑھی، یہ ثواب ملے گا اس کو. من قام مع الامام حتى ينصرف، جس نے رات میں قیام کیا امام کے ساتھ حتیٰ کہ امام نماز ختم کر لے تو اسے مکمل رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ اس نے رات پوری رات نماز پڑھی، جیسا کہ اس نے کیا کی، پوری رات نماز پڑھی. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ فکن کتب لہ قیام لیلہ، یہ جو مسئلہ ہے کہ تو اس لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ نماز پوری پڑھے ساتھ میں امام کے، اور یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں بھی نماز پڑھے، تو ہم بولیں گے کہ نا وہ ساتھ پڑھ لے لیکن آخری میں وہ کھڑے ہو جائے. کیا ہو جائے؟ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو کر ایک اور رکعت پڑھ لے. اگر امام نے 3 پڑھی تو وہ تیسری کے بعد وہ سلام نہ پھیرے، ساتھ میں سلام نہ پھیرے، بلکہ وہ کھڑے ہو کر ایک اور رکعت پڑھ لے، ایک اور رکعت پڑھ لے، تاکہ وہ اس کی وتر نہ ہو، اس کی کیا ہو، اس کی وہ یعنی شفا ہو، یعنی گفت نماز ہو. پھر اس کے بعد گھر میں جا کر جو پڑھنا ہے رات کے آخری سے پڑھ کے پھر آخری میں وتر کر لے، آخری میں کیا کرے، وتر پڑھ لے. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں، کہ مجھے وتر پڑھنا ساتھ میں، تو کوئی مسئلہ نہیں، وتر پڑھ لے، پھر بعد میں جو مرضی پڑھ لے، پھر لیکن آخری میں وتر نہیں کرے گا، پھر آخری وتر نہیں پڑے گا. اس سے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے. امید کا مسئلہ واضح ہے. وتر کی قضا فجر کے بعد ممنوع وقت کی بات ہوگی. اگر آپ کو قضا کرنا ہے وتر کی، ہم نے کہا کہ نا وتر کی قضا ہوگی، وتر کی قضا ہوگی تو آپ کریں گے کب کریں گے؟ فجر کے بعد ممنوع وقت کے بعد ہے. اور فجر کے بعد کا جو ممنوع وقت کب تک ہے؟ وہ ہے سورج طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہونے تک، اور سورج طلوع ہونے کے تقریباً 10 منٹ کے بعد تک، ایک تیر کے فاصلے کے بعد تک. تو اس وقت تک اس وقت کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی قضا کریں وتر کی تو آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ اپنی وتر کی قضا کریں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ بات واضح نہیں ہے؟ طيب اس طرح سے یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ وتر کی قضا اسی شخص کی سنت ہے جو رات میں وتر پڑھنے کا عادی ہو. نعم، اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ ہر رات پڑھتے ہیں وتر، پھر ایک رات چھوٹ گئی تو آپ کے لیے سنت ہے، آپ قضا کریں. ورنہ اگر آپ کی عادت نہیں ہے، اگر کسی انسان کی وتر پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ کبھی آپ پڑھتا ہے، تو پھر اگر اس کی چھوٹ جائے تو پھر اس کو قضا کرنا سنت نہیں ہے. لیکن یہ بعض علماء کی رائے ہے، اور اگر کرتا بھی تو کوئی حرج نہیں، اگر کرتا بھی تو کوئی حرج نہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر ایک ذکر کیا کہ جیسا کہ انہوں نے فرمایا، ابن تیمیہ نے، کہ فرمایا کہ وتر کی قضا ضحیٰ کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے. کہا کہ وتر کی قضا چاشت کی نماز ہے. اور یہ بھی ایک قوی قول ہے، ایک مضبوط قول ہے اور قوت والا قول ہے
کہ وتر کی قضا جو ہوگی دن میں، اگر قضا ہو گئی تو دن میں اس کے بدلے ہم کیا کریں گے، صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیں گے، چاش کی نماز. اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پر اب یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر ہم بولیں گے، اگر جو بولتے کہ نا اسے بعد نے کہا کہ آپ کیا کریں گے، اگر دین میں قضا کر رہے ہیں تو کیا کریں، 3 کی جگہ 4 پڑھیں، اگر ایک جگہ اگر ایک وتر پڑھتے تو 2 پڑھیں، اگر 3 پڑھتے تو 4 پڑھیں. یہ بات کی رائے ہے. اور بعد نے کہا کہ نہیں، یہ اسی طرح پڑھیں گے. دونوں رائے موجود ہے. تو ٹھیک ہے نا. تو حقیقت میں اور خاص طور پر جو بولتے ہیں کہ بدر کی قضا دن میں چاش کی نماز ہے تو ختم، ان کے نزدیک تو آپ 4 ہی پڑھیں گے، 4 یا 2 جو بھی ہو. ویسے اس میں معاملہ آسان ہے، یا تو انسان یا تو ویسی پڑھ لے 3 یا 1، یا اگر وہی پڑھ لے 4 6 تو انشاءاللہ یہ بھی 4 4 2 بھی تو حرج نہیں ہے. دونوں اقوال موجود ہیں، اور دونوں قریب قریب اقوال ہیں. طيب، اس طرح سے سفر میں بھی وتر پڑھنا سنت ہے. سفر میں بھی وتر پڑھنا سنت ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وتر نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں. تو اللہ کے رسول نے کبھی وتر نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں. تو وتر کی نماز یہ ایسی نماز ہے جو اتنی سنت مقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وتر سفر میں بھی، سفر کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی وتر کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے نماز، کوسی وتر کی نماز. اس سے معلوم ہوا کہ وتر کی نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے. وتر سفر میں بھی اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑی، سفر میں اللہ کے رسول نے اسے نہیں چھوڑی. تو لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ انسان سفر میں طویل پڑھے، 1 رکعت یا 3 رکعت ہلکی سے پڑھ لے تو بھی کافی ہے. تو سنت پوری ہو جائے گی، سنت پوری ہو جائے گی. اس طرح سے وتر میں قنوت کرنا سنت ہے. وتر میں قنوت پڑھنا سنت ہے. وتر میں قنوت کرنا سنت ہے. اب یہاں سے ہمارے ابھی جو مسئلے آئیں گے وہ سارے کس کے ہیں، وہ سارے وتر کے مسائل ہیں، سوری یہ قنوت کے مسائل ہیں. اور قنوت سے مراد کیا ہے، اور قنوت سے مراد یہ ہے کہ جو وتر کے آخری رکعت میں، وتر کے آخری رکعت میں جو ہوتی ہے، جو ہم دعا مانگتے ہیں، رکوع کے بعد، وتر کے آخری رکعت میں جو ہم مانگتے ہیں دعا، اس کا نام قنوت ہے. اس کا نام کیا ہے، قنوت. تو ہمارے میں لکھنا بھول گیا کہ قنوت ہے کیا. ممکن اس کو بعد میں ایڈ کر لیں گے کہ وتر میں قنوت سنت ہے، اور قنوت یہ ہے، اور قنوت وہ نماز ہوتی، وہ دعا ہے جو وتر کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سنت ہے. قنوت سال بھر سنت ہے، لیکن ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرنا سنت نہیں ہے. تو یہاں 2 مسئلے ہیں. قنوت سال بھر کرنا سنت ہے، سال کے کسی مہینے میں بھی، لیکن ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرنا سنت نہیں. کیا مطلب کہ بعض علماء نے کہا کہ قنوت صرف خاص رمضان کے مہینے کے لیے. بعض علماء نے کہا کہ قنوت صرف خاص ہے کس کے لیے، رمضان کے مہینے کے لیے، اور اسے ہی نہیں ہے، بلکہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ سال بھر بھی آپ کو کرنا سنت ہے. قنوت کرنا کیا سنت ہے. شوال، رمضان، ابھی ہم جمادی الاولیٰ میں ہیں، کسی بھی مہینے میں آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پڑھی ادھر تو آپ کو قنوت کرنا سنت ہے. لیکن ڈیلی کرنا پابندی کے ساتھ، ہر دن کر رہے ہیں، یہ سنت نہیں ہے. یہ کیا ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا پابندی کے ساتھ، ڈیلی، سال بھر ڈیلی. لیکن آپ سال بھر کریں، لیکن ایک دن کریں یا 2 دن کریں، ایک دن نہ کریں، یا 5 دن کریں، ایک دن نہ کریں، لیکن پابندی کے ساتھ کرنا یہ سنت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کرے تو حرج نہیں ہے، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پہلی جو بات ہے کہ سال بھر کرنا بھی سنت ہے. یہ بعض نے جو کہا کہ صرف رمضان میں کرنا ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ بعد نے کہا کہ رمضان کے صرف آخری آدھے حصے میں، رمضان کی 15 تاریخ کے بعد سے، رمضان کی 15 تاریخ کے بعد سے، اور یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ اللہ کے رسول سے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جبھی کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول نے صرف جبھی کی. یہ منقول ہے، لیکن اللہ رسول نے شاید پہلے بھی کی، وہ منقول نہیں ہے نا. تو اس لیے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ سال بھر وتر میں قنوت کر سکتے ہیں، اور یہ سنت ہے. ایک چیز ہے، اس کا نام ہے قنوت نازلہ. ایک مسئلہ ہے، یہ ایک قنوت ہے، یہ اس کا نام ہے قنوت نازلہ. سو بولتے ہیں قنوت نازلہ. یہ کب ہوتی ہے، اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو. اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو 5 نمازوں میں قنوت کر سکتے ہیں. تو 5 نمازوں میں قنوت کر سکتے ہیں. اور سعودی عرب کے اندر کب آخری قنوت نازلہ ہوئی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سعودی عرب کے اندر کب آخری ہوئی تھی یہ قنوت نازلہ؟
تو اور اس میں بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ قنوت نازلہ کے لیے ضروری ہے کہ بادشاہ کا حکم ہو. بہت سی علماء کی رائے یہ ہے کہ قنوت نازلہ کے لیے بادشاہ کا حکم ضروری ہے کہ اگر بادشاہ نے حکم دیا تو کریں گے. جب سیریا میں جب بشار اسد نے جب اس نے یعنی وہاں کی عوام کو مارنا شروع کیا تھا اور قتل اور بمباری شروع کی تھی، تو تقریباً 2011 کے بعد 12 میں 2012 میں تقریباً 10 سال پہلے، تو 12 میں تقریباً 12 میں 12 یعنی 11 کے اینڈ میں اور 12 کی شروعات میں یا سر سے 12 کے بیچ میں یہ سعودی عرب میں حکم آیا تھا یہاں کے بادشاہ کی طرف سے کہ قنوت نازلہ ہو سیریا کے لوگوں کے لیے، سیریا کے لوگوں کے لیے. تو یہ تو یہ جو قنوت نازلہ ہے اس کو آپ کو ضروری کسی فجر میں ہو بلکہ 5 نمازوں میں کر سکتے ہیں، یعنی فجر میں بھی کر سکتے ہیں، فجر میں بھی ظہر اثر مغرب عشاء میں بھی کر سکتے ہیں، ہر نماز میں کر سکتے ہیں یہ قنوت نازلہ. قنوت اگر قنوت میں مقتدی امام کے پیچھے ہو تو وہ آمین بولے گا. اگر پیچھے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آمین بولیں گے. قنوت میں کیا کریں گے؟ آمین بولیں گے. اگر آپ پیچھے امام کے قنوت میں تو آپ کیا کریں گے؟ آمین بولیں گے اگر مقتدی ہو. اور قنوت وتر کے آخری رکعت کے رکوع کے بعد ہوگی. قنوت وتر کے آخری رکعت کے رکوع کے بعد ہوگی، اور اگر رکوع سے پہلے کرنا بھی جائز ہے، اور رکوع سے پہلے کرنا بھی جائز ہے. تو قنوت کب ہوگی؟ تو قنوت کی جگہ کہاں ہے؟ وہ ہے آخری وتر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد. وتر کے آخری رکعت میں وتر کے بعد سوری وتر کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد، وتر میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد. لیکن اگر کوئی شخص رکوع سے پہلے کرتا ہے تو بھی جائز ہے. اگر رکوع سے پہلے کرتا ہے تو بھی وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اب پھر اس میں علماء نے بہت سے علماء نے یہ کہا کہ اگر آپ رکوع سے پہلے کرتے ہیں، اگر رکوع سے پہلے کرتے ہیں قنوت، تو آپ کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تکبیر باندھیں، کھڑے کریں، آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر، پھر قنوت شروع کریں، تاکہ تلاوت میں اور قنوت میں فرق ہو، تاکہ تلاوت میں اور قنوت میں فرق ہو. اور یہ کئی صحابہ کرام ثابت ہے، اور یہ کئی صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو قنوت اگر وتر کی آخری رکعت، تو اصل قنوت کی جگہ کیا ہے؟ وتر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد. اور اگر رکوع سے پہلے کرتے ہیں تو بھی جائز ہے. اور افضل یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ اگر رکوع سے پہلے کرتے ہیں تو تلاوت اور قنوت میں فرق کریں، کس سے؟ تکبیر سے. قنوت میں قنوت کی دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے. قنوت کی دعا میں دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے، دونوں ہاتھ اٹھانا سنت ہے. تو آپ کی سنت ہے کیا کریں؟ دعا میں کیا کریں؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں. دونوں ہاتھ اٹھانے کے دو طریقے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھانے کے دو طریقے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھانے کے کتنے طریقے ہیں؟ دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور سینے قریب، اس طرح سے. یہ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے. تو یہ جو ہے یہ آسمان کی طرف ہو، یعنی یہ ہاتھ کا اندر کا حصہ جو ہے یہ آسمان کی طرف ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے. یا تو یہ اس طرح سے کر سکتے جائز کہ آپ کا رخ، آپ کے جو ہے رخ کیا ہو؟ شہر کی طرف ہو، تو یہ بھی جائز ہے. اس طرح سے یہ بھی جائز ہے کہ آپ کا انگلیاں آپ کے آسمان کی طرف ہو، تو یہ بھی جائز ہے. یا اس طرح سے آپ کی یہ جو ہاتھ کا اوپر، آپ کا ہاتھ اوپر ہو، یہ بھی جائز ہے. دونوں جائز. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دو طریقے جائے. اور بہت سے علماء نے کہا کہ اگر دونوں کو آپ کیا کریں گے؟ ہاتھوں کو قریب رہیں گے، یعنی ضروری کہ اس کا ملا ہے لیکن بالکل دور بھی نہ رکھے اتنا، یعنی بالکل یعنی قریب ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے. تو یہ دو طریقے ہاتھ اٹھانے کے، دونوں جائز. حالانکہ پہلا افضل ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں اور سینے کے قریب ہو، اور یہ افضل ہے. سب سے افضل یہ اسی کی ثابت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ نا یہ بھی کرتا تو یہ بھی جائز، یہ بھی کرتا تو کیا ہے؟ یہ بھی جائز. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے یہ ہے کہ اگر امام اللہ کی تعریف بیان کرے تو سبحان اللہ کہے یا خاموش ہو جائے. اگر قنوت میں اگر اس نے اللہ کی تعریف بیان کی
انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشکر على ما اعطيت. اس طرح سے جو بھی اللہ اس نے اگر اللہ کی تعریف بیان کی تو آپ کیا کریں گے؟ یا تو سبحان اللہ بولیں گے یا تو خاموش ہو جائیں گے. یا تو کیا بولیں؟ سبحان اللہ بولیں یا تو خاموش رہیں. لیکن آمین نہ بولیں. لیکن آمین آمین نہ بولیں. لیکن اب کوئی بولے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کب وہ تعریف کر رہا ہے اللہ کی اور کب دعا کر رہا ہے، تو یعنی سیکھے. یہ تو پھر ختم. دیکھیں اگر اس نے اللہم کہا اس نے، لیکن کبھی اللہم کہہ کے پھر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، جیسے کہ اللہم یا واحد و یا احد. تو یہ تو اللہم بھی کہا اور تعریف بھی کی اس نے. اللہم بھی کہا اس نے، تعریف بھی کی. قنوت کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے. قنوت کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا، کچھ لوگ کیا کرتے جب اگر دعا ختم ہوتی تو کیا کرتے؟ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتے. یہ 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 سنت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ بدعت ہے. بلکہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، سنت نہیں ہے. تو قنوت کا کریں گے بس کیا؟ بغیر ہاتھ، بغیر چہرے پہ ہاتھ پھیرے کے آپ سجدہ کر لیں گے. آپ کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے. قنوت میں بلند آواز سے رونا یا الفاظ تکلف کرنا یا قنوت لمبا کرنا مکروہ ہے. قنوت میں بلند آواز سے رونا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر دعا کرے امام تو بہت لمبا روتے ہیں، یعنی وہ زور سے بلند آواز سے روتے ہیں، اور یہ خلاف سنت ہے. اللہ کے رسول سے کبھی ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی یعنی بلند آواز سے روئے. اللہ کے رسول نے کبھی بلند آواز سے روئے، یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ ہمیشہ اللہ کے رسول کیا کرتے یعنی، بلکہ حدیث میں آتا کہ نا کہ اللہ کے رسول کی جو دعا تھی، جو رونا تھا، جس طرح سے اگر وہ ہلتا نا کعزیز المرجل، حدیث میں آتا ہے کعزیز المرجل، یعنی جس طرح اگر بگونا جب ہلتا ہے، جب اگر بگونا اگر پانی اگر بگونے کے اندر یعنی پانی ہو، اگر پانی جب کھلتا ہے، جب پانی جب ابلتا ہے تو کس طرح آتی ہے آواز، تو یہ آواز کی طرح اللہ رسول کی تھی رونا. بس یہ اللہ کے رسول نے کبھی زور سے رویا نہیں. اللہ کے رسول سب سے بڑے متقی تھے. تو سب سے بڑے متقی دنیا میں کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول تھے. تو اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کبھی قنوت میں زار و قطع اور بلند آواز سے اور چیخیں مار کے کبھی نہیں روئے، جو آج کل کچھ لوگ کرتے ہیں، جو آج کل کبھی کچھ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب تو اگر اس میں انسان کوشش کرے، اگر انسان سے کبھی یہ چیز یعنی وہ ہو جائے، انسان کے یعنی کنٹرول کے باہر ہو جائے تو حرج نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ملے گا. لیکن وہ کوشش کر کے وہ روکے اپنا آپ کہ بھی اگر انسان کو بغیر شعور کے طور پر یعنی اللہ کی یعنی دعا میں اتنا وہ یعنی وہ نا وہ منہمک ہو جائے کہ اس کو شعور نہ ہو، تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن ایسے کہ وہ اس کے کنٹرول کے باہر ہے. لیکن ہونا کیا نہ کرے، اور اپنے آپ کو کیا کرے، کوشش کرے کہ وہ کنٹرول کرے. کیا کرے؟ کنٹرول کرے اپنے آپ، اور اس کو بغیر لگام کے اسے نہ چھوڑے، بغیر لگام کے اس کو نہ چھوڑے. اس طرح سے یا الفاظ میں تکلف کرنا، یعنی قنوت میں بالکل تکلف کے الفاظ کرنا، بالکل یعنی یہ منافی ہے، اور بلکہ یہ دعا میں تعدی ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ سورہ اعراف میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے دعا مانگو تضرعا، گڑ گڑا کر. دعا میں کیا چاہیے؟ انسان دعا کرے، کیا کرے؟ گڑ گڑا کر دعا کرے، وخفیہ، اور آہستہ آواز سے. پھر آگے فرمایا انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ معتدین، جو دعا میں حد سے زیادہ حد پار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ نا دعا میں اعتدا کے دو قسمیں، دعا میں اعتدا کرنا، دعا میں حد پار کرنا، حد سے تجاوز کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں، یا دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے کہ خود الفاظ میں، معنوں میں، یعنی جیسا کہ یعنی منقول ہے سلف میں، سلف سے کہ، یا بلکہ شاید حدیث میں، یہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت دو، اور مجھے جنت کی نہریں دو، اور جنت کا پانی دو، اور جنت کا لبن دو، اس طرح سے، اور جنت کی حوریں دو، اس طرح کی ساری چیزیں مانگی. تو یا تو اللہ کے رسول نے یا ایک صحابی نے منع کیا، کہا کہ بس یہ مانگ لو کہ اللہ مجھے داخل کرے جنت میں، بس اس کے اندر کی جو چیزیں وہ تو ملیں گی، وہ تو پکا ملنا ہے، اگر داخل ہوگی تو ملنی والی ہے پکا. تو الگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں وہ دو، یہ دو، اس کی نہریں دو، اس کے گھر دو، اس میں اس کے بنگلے دو، اس کے یعنی یہ دو نہیں. آپ بس طلب کریں گے آپ کے اللہ مجھے کیا کرے، مجھے داخل کر دے یعنی جنت میں، بس یہ کافی ہے. لیکن مجھے یہ دو، وہ دو، یعنی اس کے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ دعا میں حد سے کیا ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے، اور حد کو تجاوز کرنا ہے. حد کو کیا ہے؟ حد کو تجاوز کرنا ہے.
اس طرح سے ایک قسم جو ہے جو دعا میں جو اہدا کی، ایک یہ ہے کہ کیا کرے انسان الفاظ میں ایسے الفاظ اختیار کرے جو سخت الفاظ ہے نہیں، بالکل اصل قنوت میں چاہیے کہ دل سے دعا نکلے، تو بالکل اگر عام الفاظ میں بھی ہو تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نعم کوئی شک نہیں ہے کہ نعم یہاں پر آپ نے صحیح کہا بین سلمان نے، کہ کوئی شک نہیں کہ سب سے افضل یہ ہے کہ انسان قنوت میں وہی دعا کرے جو ثابت ہے، اور یہ آگے آئے گا۔ سب سے افضل یہ ہے کہ قنوت میں وہی دعا کرے جو ثابت ہے، جو اللہ کے رسول نے دعا کی قنوت میں، سب سے افضل وہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو عام دعائیں جو قرآن حدیث میں ثابت ہے، تو ہم بولیں گے قنوت میں جو دعائیں ہیں اس کی تین لیولس ہیں۔ سب سے پہلی جو سب سے ٹاپ لیول کیا ہے کہ وہ دعا کریں قنوت میں جو ثابت ہے اللہ کے رسول سے، جو اللہ کے رسول نے وتر کے قنوت میں کی، تو وہ کریں، سب سے افضل وہ ہے۔ سیکنڈ لیول پہ کیا ہے اس کے بعد کہ جو عام دعائیں قرآنی یا جو حدیث میں آئی ہے، جو عام دعائیں قرآنی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس طرح سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ جو بھی دعائیں ہیں قرآنی دعائیں ہیں وہ عام دعائیں کریں۔ اور تھرڈ لیول کیا ہے کہ اپنی دعائیں، تو بھی جائز ہے لیکن وہ سب سے آخری لیول ہے، تو وہ بھی جائز ہے لیکن وہ سب سے آخری لیول ہے۔ طيب یا اس طرح سے قنوت لمبا کرنا، بہت بعض کیا کرتے، بہت لمبا کرتے ہیں قنوت، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ خلاف سنت ہے، یہ کیا خلاف سنت ہے۔ اور سلف سے جو منقول ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، صرف یعنی سورہ بروج کی مقدار تک کی ثابت ہے، وہ ایک یعنی سلف سے منقول ہے کہ وہ قنوت کرتے تھے صرف بروج کی مقدار تک، سورہ بروج کی تلاوت کی مقدار۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ نا اگر تھوڑی لمبی بھی کرے حرج نہیں ہے، لیکن اتنی لمبی نہ ہو کہ لوگ مسئلہ ہو جائے اور لوگ تھک جائیں اور یہ نہ ہو، اگر کبھی کبھار لمبی ہو جائے کبھی کبھار تو کوئی حرج نہیں۔ اس طرح سے نماز میں دعا 3 جگہ کرنا سنت ہے، نماز میں دعا کرنا 3 جگہ سنت ہے، ایک سجدے میں اور سلام سے پہلے اور قنوت میں، تو یہ 3 جگہوں میں دعا قبول ہوگی انشاءاللہ نماز میں۔ تو نماز میں آپ ان تین جگہوں میں، سجدے میں اور سلام سے پہلے، اور سلام سے پہلے بھی بہت اہم جگہ ہے جو اکثر لوگ غافل ہیں، سلام سے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے، سلام سے پہلے بھی کیا دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ خاص طور پر کیوں ہے، اس لیے کہ ہمیشہ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو آپ کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب نماز پڑھی شروع سے پوری نماز پڑھ لی اور آپ سلام ابھی پھرنے والے ہیں، تو اس وقت آپ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، سجدے کیے، رکوع کیے، قیام کیا، نماز قرآن پڑھی، استغفار کیا، اللہ کے رسول پہ درود بھیجا، اور بلکہ سب سے افضل درود پڑھا جو درود ابراہیمی پڑھا۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ دعا کیا ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، سجدے میں بھی اس طرح سے سلام سے پہلے بھی آپ دعا کریں تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور اس طرح سے قنوت میں، اس طرح سے کیا ہے قنوت میں دو سجدوں کے بیچ میں وہی دعا کریں گے جو ثابت ہے، بس جو ثابت ہے، رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واہدنی، جو ثابت ہے وہی کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں کریں گے، عام دعا نہیں کریں گے، بلکہ عام دعا جو ہوگی یہ اپنی ذاتی دعائیں وہ ہوں گی سجدے میں یا سلام سے پہلے یا قنوت میں، صرف یہ 3 جگہوں میں۔ اس طرح سے ختم قرآن کی دعا قنوت میں نہ کرنا بہتر ہے، یہ بہتر ہے کہ ختم قرآن کی دعا نہ کریں، اس لیے یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے کیا کیا تراویح میں یا قیام اللیل میں یعنی ختم قرآن کی دعا کرائی، کیا کرائی، ختم قرآن کی دعا کرائی، یہ بہتر ہے، اگر کرائی تو حرج نہیں ہے، اگر کر لیں کوئی امام تو حرج نہیں، لیکن نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن حقیقت میں کر بھی سکتے ہیں، شرط یہ کہ اس کو ایک الگ سی دعا نہ کریں، بلکہ قنوت میں، عام قنوت میں بس قرآن ختم ہو جائے گی تو کچھ دعا ہو جائے گی، حرج نہیں، ٹھیک ہے نا، تو ورنہ اگر کرتے بھی تو حرج نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہے کچھ تابعین سے، یعنی کچھ تابعین سے یا تابعین سے نہیں بلکہ کچھ طبی تابعین سے، کچھ طبی تابعین سے یہ ثابت ہے کہ وہ کرتے تھے، جیسا کہ سفیان ثوری اور احمد بن حنبل وغیرہ سے ثابت ہے انہوں نے کیا، لیکن اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام ثابت نہیں، اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ختم قرآن کی دعا قنوت، ختم قرآن کی دعا قنوت میں کرنا، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ختم قرآن کی دعا قنوت میں نہ کرنا بہتر ہے، نہ کرنا کیا ہے یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، اگر کر لے تو بھی حرج نہیں ہے، اگر کر لے تو بھی کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اچھی بات ہے، یعنی کر لے تو حرج نہیں ہے، یعنی یہ نہیں حرام کیا یا اس نے بدعت کی یا مسلم میں آئیں گے نہیں، یعنی حرج نہیں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اس کے بعد بدعت کے بعد کی دعا، بدعت کے بعد کی دعا کون سی ہے، بدعت کے بعد کی دعا یہ ہے سبحان الملک القدوس، یہ ثابت ہے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، یہ پڑھیں گے 3 بار، اس کو آپ پڑھیں گے کتنے بار پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں گے 3 بار، سبحان الملک القدوس، اور آخری بار پڑھیں گے بلند آواز سے اور لمبا کریں گے، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس،
سبحان الملک القدوس، اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. تو بلند آواز سے اور لمبا کریں گے، بلند آواز سے لمبا کریں گے. تو یہ دعا ہے کس کی؟ وتر کی بات کی، سبحان الملک القدوس. اور اسے معلوم ہوا کہ نا، تو یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وتر کی بات یعنی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے. استغفار پڑھنا یا یہ ثابت نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ یہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ سبحان الملک القدوس، یہ بس. لیکن استغفار کرنا وغیرہ ہی صحیح نہیں. ہاں بعد میں کر لیں، حرج نہیں، وہ تو ایک عام کی بات ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ وتر کے بعد یہ استغفار کرنا سنت ہے، استغفار کرنا یا استغفر اللہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ جو منقول ہے، جو ثابت، یہ دعا ہے. کون سی دعا؟ سبحان الملک القدوس. پھر اب ہم پڑھیں گے جو قنوت میں وارد دعائیں، یعنی اللہ کے رسول سے کون سے دعائیں ثابت ہیں قنوت میں. اللہ کے رسول سے کون سے دعائیں ثابت ہیں قنوت میں، یہ پڑھیں گے. اب پہلی جو دعا ثابت ہے یہ اللہم اہدینی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولا منجا منك إلا إليك. پھر یہاں پر اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ مجھے ہدایت والوں میں سے مجھے ہدایت عطا کر اور نصیب فرما، اور مجھے عافیت دے، اور میرا کارساز بن جا، اور تو نے جو مجھے دیا اس میں برکت عطا فرما، اور جو تو نے میرے حق میں فیصلہ کیا اس میں مجھے شر سے محفوظ رکھ، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کا تو ولی بن جائے، تو اس کو یعنی جو اللہ کا دوست بن جائے، اور جو اللہ کا دوست بن جائے تو ختم، اللہ تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا. اور اگر کسی سے اللہ کی دشمنی ہو گئی تو پھر اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، عزت اور کامرانی اسے حاصل نہیں ہو سکتی، اسی کہ وہ اللہ کا دشمن بن گیا. تو پھر جب اللہ نے اس سے اگر دشمنی کر لی تو پھر اس کو دنیا میں نہ عزت ہے نہ آخرت میں. اے اللہ، اے ہمارے رب، تو بابرکت ہے اور بلند ہے، اور تیرے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے. یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمیں پناہ کی چیز نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں اللہ کے عذاب سے تو کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ ہی ہے، اللہ سے ہی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے بچ جائیں تو اللہ کے پاس جائیں. یہ عجیب معاملہ ہے کہ دنیا میں جو ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر کسی سے بچنا ہے آپ کو، اگر شیر آ رہا یا کوئی دشمن آ رہا تو آپ اس سے بھاگ جاتے ہیں اور کسی اور کی بنا میں آتے ہیں. لیکن اللہ سے اگر آپ کو بچنا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ایک اس کو طریقہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کے پاس جائے بس. اگر آپ کو اللہ کے عذاب سے بچنا ہے اور اللہ سے ڈر ہے آپ کو، تو آپ اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرے، بچائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی آپ کو بچانے والا نہیں. تو لا منجا منک الا الیک، لا منجا منک الا الیک. طيب، اچھا سے یہ بھی دعا ثابت ہے، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق. تو یہ بھی ثابت ہے صحابہ کرام سے، یعنی یہ پہلی دعا ہے یہ ثابت ہے اللہ کے رسول سے، اور یہ سیکنڈ دعا ثابت ہے صحابہ کرام سے. یہ ثابت ہے عمر رضی اللہ عنہ سے. یہ ثابت ہے کس سے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ وہ پڑھتے تھے وتر میں. اس طرح سے یہ بھی دعا ثابت ہے، اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ میں تیری رضا کے صدقے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیری معافی کے بدلے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. دیکھو، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں. ابھی جو ہم نے ذکر کیا، میں تیری ثنا خوانی ایسی نہیں کر سکتا جیسے تو نے اپنی تعریف بیان کی، بلکہ آپ کی تعریف اس طرح ہو جس طرح آپ نے کی. انت کما اثنیت علی نفسک، بلکہ آپ کی تعریف اللہ کی ایسی ہو جس طرح اللہ نے کی. کسی کہ اللہ نے اپنی تعریف کی خود قرآن میں، تو اللہ کی تعریف اللہ سے بڑھ کر اور اچھی کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم وہ بولیں گے آپ کی تعریف اسی طرح ہو جس طرح آپ نے کی قرآن میں یا حدیث میں. تو یہ کچھ دعائیں ثابت ہے کہ اس کی قنوت میں یہ دعائیں ثابت ہے. طب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور آگے پڑھیں گے تراویح کے مسائل. کیا پڑھیں گے؟ تراویح کے مسائل. ابھی ہم نے جو پڑھی وہ تھی وتر کی مسائل. ابھی ہم نے کیا پڑھی؟ ابھی ہم نے پڑھی تھی وتر کی مسائل.
اور ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تراویح کے مسائل. ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تراویح کے مسائل. پہلے ہی پڑھیں گے اس کا مطلب کیا ہے تراویح کا، پھر اس کا حکم کیا ہے، پھر وقت کیا ہے اس کا، اور تراویح کا وہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. تراویح کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کا قیام، ماہ رمضان کا قیام، یہ کیا ہے، یہ تراویح ہے. یہ کیا ہے، یہ تراویح ہے. اور تراویح یہ مشتق ہے ان ترویحہ سے. یہ تراویح جمع ہے اور اس کا مفرد کیا ہے، اس کا مفرد ہے ترویحہ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ راحت، یعنی اس لیے کہ کیا تھا، پہلے وہ لوگ پڑھتے تھے 4 رکعت، پھر آرام کرتے، پھر پڑھتے 4 رکعت. ٹھیک ہے نا. تو یہ ترویحہ ہے، یہ کیا ہے، ترویحہ. تو یہ تراویح، تو اس لیے اس کا نام بڑا تراویح. اور یہ لغوی معنی ہے، لیکن اس کا جو معنی کیا ہے کہ ماہ رمضان کا قیام، ماہ رمضان کا قیام، یہ تراویح. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ کیا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے. اس طرح سے اس کا وقت کیا ہے، اس کا وقت یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی تک، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک یہ وقت ہے کہ تراویح کا. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو مسجد میں. تراویح میں جماعت ضروری ہے، لیکن مسجد میں ہونا اچھی بات ہے. تراویح میں جماعت ہونا ضروری ہے، لیکن مسجد میں ہونا اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص رمضان میں بھی اگر اکیلے پڑھتا ہے تو جائز ہے اور ثواب ملیں گا، لیکن وہ تراویح نہیں بولیں گے اس کو. اگر کوئی شخص رمضان میں اگر پڑھتا ہے نماز لیکن اکیلے پڑھتا ہے تو وہ تراویح نہیں بولیں گے، اس کو بولیں گے قیام اللیل بولیں گے. کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے قیام اللیل، تراویح نہیں بولیں گے. تو وہ بھی حرج نہیں ہے، لیکن تراویح کے لیے ضروری ہے کہ جماعت. ایک تراویح ایک خاص نماز ہے، تراویح کی خاص نماز ہے. طبعا یہاں پر ایک بات ہے میں نے جو ذکر نہیں کی، یعنی وہ کہ یہاں پر 3 نمازیں ہیں، ایک تراویح، ایک قیام اللیل، ایک تہجد وتر. سب سے پہلے تو اس میں جو کامن ہے یہ سارے قیام اللیل ہیں. ہر رات میں جو بھی نماز ہے، رمضان میں، رمضان کے علاوہ کبھی بھی، کوئی بھی، ہر سال بھر کی کوئی رات میں بھی اگر آپ نے نماز پڑھی، کوئی نماز پڑھی، تو اس کا نام کیا ہے، قیام اللیل ہے. اس کا نام کیا ہے، قیام اللیل. اور اگر آپ نے رمضان میں تراویح اگر جماعت سے نماز پڑھی رمضان میں، عشاء کی نماز، عشاء کے بعد جماعت سے اگر نماز پڑھی تو وہ تراویح ہے. تو وہ تراویح قیام اللیل ہے. تراویح بھی تہجد ہے، قیام اللیل ہے. لیکن وہ کیا ہے، صرف ایک ایک وقت کا نام بن گیا، وقت کا نام. یعنی اگر آپ نے رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کا نام تراویح ہو گیا، ورنہ وہ قیام اللیل ہے. ورنہ وہ خود کیا، قیام اللیل. تو اگر آپ نے تراویح پڑھی تو اس کا کیا، قیام اللیل پڑھی. ٹھیک ہے نا. یہ تو کچھ سمجھتے کہ قیام اللیل الگ ہے اور تراویح الگ ہے، نہیں، غلط. بلکہ تراویح قیام اللیل دونوں ایک ہے. اس طرح سے ہم نے کیا فرمایا کہ ہر وتر قیام اللیل ہے، لاسٹ کلاس میں بیان کیا. تو وتر بھی قیام اللیل ہے، لیکن وتر کا یہ ہے کہ وتر اگر طاق رکعتوں، اگر طاق عدد کی، اگر آڈ نمبرز کی اگر نماز ہو تو وہ وتر ہے، قیام اللیل. اور اگر ایون کی ہو تو وہ خالی قیام اللیل ہے. اور اگر تراویح پڑھیں گے تو تراویح اور وتر دو الگ ہے، تراویح وتر دو الگ ہے، تراویح الگ ہے، وتر الگ ہے. تو اگر تراویح کی 2 رکعت پڑھی آپ نے یا 8 پڑھی تو وہ تراویح بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے. اور اگر تراویح کے بعد 3 رکعت اگر وتر پڑھی رمضان میں، 3 رکعت وتر، تو وہ وتر بھی ہے اور قیام اللیل بھی ہے. وتر بھی ہے اور قیام اللیل بھی. اب رہی بات یعنی تہجد کی، تو تہجد کو بعض علماء نے کہا کہ تہجد کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز جو ہوتی نیند کے بعد، ایسی نماز جو ہوتی نیند کے بعد، یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد. تو اس لیے سورہ اسراء میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ. تو بعد نے کہا کہ اگر آپ نے نیند رات میں سونے کے بعد، رات میں نیند لینے کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھی تو وہ اس کا نام تہجد ہے. تو وہ بھی قیام اللیل ہے، لیکن اس کا نام یہ ہے کہ یعنی ایک صفت ہے، وہ جو بھی نماز ادا ہوگی رات میں سونے کے بعد، یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد، تو وہ کیا ہے، وہ تہجد ہے. تو لیکن سارے قیام اللیل ہے. تو سارے کیا ہے، تو سارے قیام اللیل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کامن کیا ہے. تو رات میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ قیام اللیل ہے. بلکہ بعد نے تو یہ بھی کہا کہ اگر رات میں اگر آپ نے صرف قرآن بھی پڑھی یا اللہ کا ذکر کیا تو بھی قیام اللیل ہے. اگر آپ نے رات میں صرف اگر قیام اللیل سوری اگر رات میں صرف آپ نے کیا کیا، صرف یعنی تراویح پڑھی، صرف اگر اللہ کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت کی بغیر نماز کی، تو وہ بھی کہا کہ وہ بھی داخل ہے قسم قیام اللیل. تو یہ تراویح کے. تب اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ تراویح کی فضیلت کیا ہے. تراویح کی فضیلت کیا ہے، تراویح کی فضیلت. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان میں قیام کی فضیلت کی کیا فضیلت ہے. یعنی یہ صحیح حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ ہے، کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کے راتوں میں نماز پڑھی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے راتوں میں نماز پڑھی اور قیام اللیل پڑھا، حالانکہ حدیث میں کیا ہے، حدیث میں لفظ ہے قیام اللیل کا، قام رمضان، جو قیام کیا. اور یہاں پر
ترجمے میں جو ذکر کیا میں نے تراویح، اس لیے کہ دونوں ایک ہی بات ہے، چاہے تراویح بولیں یا قیام بولیں، تو ایک ہی بات ہے. تو جس نے رمضان کے راتوں میں تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ کہ جانتا ہے کہ اس کو اللہ نے فرض کیا، یہ سنت ہے اور اللہ نے اس سے مشروع کیا اور اللہ کے سننے سے پڑھی اور یہ پڑھنا چاہیے اور پڑھنا سنت ہے، یعنی اس کا مکمل ایمان ہے یا اس کا اللہ بھی ایمان ہے، تو یہ ایمان واحتسابا، اور اسے اللہ سے ثواب کی امید بھی ہے، اور اسے کیا ہے، اللہ سے ثواب کی امید بھی ہے. تو کیا ہوگا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ سارے کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے. جو بھی اس نے گناہ کیے وہ کیا ہے، معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو اگر آپ نے نماز پڑھی رمضان میں قیام کیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے گناہ. اس طرح سے حدیث میں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھا جائے گا. یہ بھی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے رمضان، اور یہ سارے سال بھر ہے، لیکن رمضان میں خاص طور پر سے کہ رمضان میں ہوتی ہے جماعت کے ساتھ نماز، ورنہ سال بھر نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول نے یہ حدیث ذکر کی رمضان میں، اور یہ حدیث ذکر کی کب، رمضان میں. تو جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے، یہاں تک کہ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائے، تو اس کے لیے پوری رات قیام کا یعنی ثواب ملے گا، پوری رات قیام کا ثواب ملے گا. سوال ہے، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں تو وہ تراویح نہیں ہوئی؟ ہم بولیں اگر جماعت سے پڑھی تو تراویح ہو گئی. اگر عورتیں جمع ہوئی اور جماعت سے پڑھی تو تراویح ہے. اگر جماعت سے نہ پڑھی، اگر ایک عورت اکیلی گھر میں پڑھ لی ہے تو وہ اس کو ثواب ملے گا، اور جو بھی ثواب ہے رمضان کے قیام کا وہ اسے ملے گا. یعنی جیسا کہ اس کی جو ہم نے جو ذکر کی ابھی کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے گناہ. تو عورت کو بھی حاصل ہوگا اگرچہ وہ اکیلے پڑھی، لیکن اس کا نام تراویح نہیں ہوگا، اس کا نام ہے عام قیام اللیل، اور وہ بھی داخل ہے رمضان میں، اور ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، ثواب مکمل ملے گا، کوئی شک نہیں. لیکن تراویح کا لفظ ہم نہیں بولیں گے. تراویح میں کہا کہ تراویح میں ضروری ہے کہ کیا ہو، قیام اللیل ہو، سوری کیا ہو، تراویح میں جماعت ضروری ہے، تراویح میں جماعت ضروری ہے. تو یہ بھی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی ساتھ میں امام کے، حتیٰ کہ وہ فارغ ہو جائے امام، تو آپ کے لیے پوری رات کا ثواب ملے گا، پوری رات کا ثواب ملے گا. یعنی جیسا کہ آپ نے کیا کیا، پوری رات مکمل قیام کیا. تو اگر آپ نے حرم میں، اگر حرم گئے، حرم میں 20 رکعت ہوتے، تو ضروری آپ پوری پڑھنا 20 رکعت، اگر آپ کو چاہیے کہ ثواب پورا ملے. تو بعض کیا کرتے ہیں، 8 پڑھ کے نکل جاتے، اور یہ بیوقوفی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ غلط ہے. آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ثواب مکمل ملے، یعنی آپ کو ثواب اس طرح ملے گی کہ جیسا کہ آپ نے رات بھر نماز پڑھی تو آپ کیا کریں، نماز پوری پڑھی ساتھ میں امام کے، حتیٰ کہ امام سلام پھیر لے. تو اگر آپ نماز پڑھیں گے امام کے ساتھ، حتیٰ کہ امام سلام پھیر لے، تو آپ کو ثواب ملے گا جیسا کہ آپ نے ساری رات قیام کیا، ساری رات کیا کیا، قیام کیا. امید ہے کہ سارے مسائل واضح. اگر کسی کو کوئی مسئلہ واضح نہیں ہے یا کوئی سوال ہے تو پوچھیں، بغیر کوئی جھجک کے، بغیر کوئی شرم کے. چیٹ آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے، چیٹ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے، کھلا ہوا ہے. طيب یہاں پر کچھ اب یہاں پڑھیں گے تراویح کے احکام، تراویح کے احکامات. پہلا حکم یہ ہے تراویح کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، اللہ کے رسول نے خود پڑھائی، صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی. لیکن صحابہ کرام کے زمانے میں اس نماز کو تراویح کا نام دیا گیا. تو نام کب دیا گیا تراویح کا نام؟ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں. اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح اللہ کے رسول نے پڑھائی، لیکن یہ نام نہیں تھا تراویح کا نام، تراویح کا نام نہیں تھا. یہ نام کون دیا؟ یہ نام دیا صحابہ کرام نے نام دیا. اور مسجد میں ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا. تو اللہ کے رسول نے نماز تراویح پڑھائی. حدیث میں آگے آئیں گا، یہ حدیث ہے نا، اس کے بعد کی جو حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. فرماتی ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، تو کچھ اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آگے نماز پڑھی. پھر آپ نے اس سے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگوں کے تعداد میں اضافہ ہوا، یعنی اور لوگ آگے. پھر تیسری یا چوتھی رات لوگ جمع ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر نہ آئے، بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لی. اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، یعنی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے جو کیا میں نے دیکھا اسے، تم نے جو کیا میں نے دیکھا اسے، اور مجھے تمہارے پاس آنے سے اس کے سوا کسی اور چیز نہیں روکا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے.
اور آگے فرماتی اور یہ رمضان میں ہوا، یہ انہوں نے خود فرمایا اور یہ رمضان میں ہوا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول نے تراویح پڑھائی. اور تراویح کیوں چھوڑی؟ تراویح اس لیے چھوڑی کہ پڑھانا، تاکہ ڈر تھا کہ نماز فرض نہ ہو جائے، نماز تراویح فرض نہ ہو جائے. اور یہ اللہ کے رسول کی شفقت تھی ہم پر، اور اللہ کے رسول کا ہم پہ یعنی شفقت اور محبت تھی کہ نا امت پہ کچھ چیز یعنی وہ نہ ہو، بوجھ نہ پڑے، کچھ بھاری چیز نہ ہو. تو اللہ کے رسول کی کو ڈر تھا کہ شاید کہ یعنی یہ نہ ہو کہ نماز کیا ہو جائے، فرض ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ نماز نہیں پڑھائی، تراویح چھوڑ دی. حالانکہ 3 رات پڑھائی، 3 رات پڑھائی، 3 رات تراویح پڑھائی، پھر چھوڑ دی. تاکہ اور کیوں چھوڑی؟ تاکہ فرض نہ ہو جائے، تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو صحابہ کرام نے تراویح میں 2 کام کیے. پہلا کام کیا کیا کہ اس کا نام رکھا، اس کا نام رکھا تراویح. اور سیکنڈ لوگوں کو جمع کیا. کیا کیا لوگوں کو؟ لوگوں کو جمع کیا ایک 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 شخص کے پیچھے، اور ایک امام کے پیچھے، ایک امام اور شخص کے پیچھے. ٹھیک ہے نا. لیکن تراویح خود اصل تو اللہ نے پڑھائی، لیکن صحابہ کرام نے اس کا نام تراویح رکھا. اور سیکنڈ سب کو جمع کیا ایک ہی پیچھے، ایک شخص اور ایک امام کے پیچھے جمع کیا. بات نہیں. عشاء کے بعد پہلے عشاء کی آپ وہ پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے. عشاء کی نماز کے بعد پہلے عشاء کی سنت ادا کریں گے، پھر پڑھیں گے تراویح. تو اگر آپ نے یہاں پڑھی تو پہلے کیا کریں گے؟ 2 رکعت جو سنت ہے، جو سنت راتبہ ہے عشاء کی، وہ پڑھیں گے، پھر تراویح پڑھیں گے، پھر تراویح پڑھیں گے. تراویح قیام اللیل میں سے ہے. دیکھیے تراویح قیام اللیل میں سے ہے. تو تراویح کا بھی افضل وقت وہی ہے جو قیام اللیل کا ہے. تو ہم بولیں گے افضل وقت تراویح کا کب ہے؟ وہ ہے رات کا آخری حصہ. اسی کے تراویح قیام اللیل میں ہے. اور قیام اللیل افضل کب ہے؟ رات کے آخری حصے میں. اور تراویح افضل کب ہے؟ رات کے آخری حصے میں. لیکن تراویح جماعت سے پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو تراویح کا پڑھنا عشاء کے بعد جماعت کے ساتھ بہتر ہے اس سے کہ تراویح پڑھیں رات کے آخری حصے میں تنہا. لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ یہ ہے سب سے افضل کیا ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان عشاء کی بعد جماعت سے تراویح پڑھے اور رات کے آخری حصے میں بھی قیام کرے، تاکہ 2 فضیلتیں حاصل ہوں، تاکہ 2 فضیلتیں حاصل ہوں. سب سے افضل یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز پڑھے جماعت کے بعد تراویح سے، اور رات کے آخری حصے میں پڑھے قیام، تاکہ اس کو 2 فضیلتیں حاصل ہوں. ایک رات کے آخری حصے کا بھی ثواب مل جائے، اور اسے تراویح کا بھی ثواب مل جائے، یعنی ساتھ جو پڑھیں گے کب؟ جماعت کے ساتھ. تو سب سے افضل تو یہ ہے، سب سے ٹاپ کیا ہے کہ آپ، سب سے افضل یہ ہے کہ کیا ہے؟ سب سے افضل یہ ہے کہ آپ کیا ہو کہ آپ تراویح ادا کریں کب؟ رات کے آخری حصے میں، یعنی جماعت کے ساتھ ادا ہو، مسجد میں تراویح ادا ہو رات کے آخری حصے میں. سب سے افضل یہ ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو سیکنڈ لیول یہ ہے کہ آپ تراویح پڑھیں رات کے شروع کے حصے میں، اور آخری میں بھی نماز پڑھ لیں قیام، تاکہ آپ کو دو مل جائے فضیلت سے. لیکن آپ کو یہ بھی نہیں ہونا ہے، اب 2 میں سے کرنا ہے. تو ہم بولیں گے رات کے پہلے سے پڑھ لو، رات کے پہلے سے پڑھ لو تراویح، یعنی ساتھ میں جماعت کے. کیوں؟ وہ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھی تراویح یا قیام اللیل ساتھ میں امام کے، حتیٰ کہ سلام پھیر لے، اسے ساری رات کا قیام کا ثواب ملے گا، ساری رات کا ثواب ملے گا. تو 3 لیول ہے یہاں پر. کیا ہے؟ 3 لیولس ہو گئے. پہلا یہ ہے کہ ہم تراویح خود پڑھیں کب؟ تراویح خود قائم ہو اور پڑھی جائے مسجد میں رات کے آخری حصے میں. یہ سب سے افضل ہے. یہ مشکل ہے تو آپ اگر تراویح پہلے حصے میں ہوتی ہے تو آپ دو پڑھیں، تراویح پڑھ لیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھیں، تراویح پڑھ لیں اور رات کے آخری حصے پڑھیں. یہ مشکل ہے تو کیا کریں؟ سب سے آخری میں یہ کر لیں کہ کیا کریں، یعنی بس صرف رات کے پہلے سے میں تراویح پڑھ لیں. بات واضح نہیں میری؟ تو یہ 3 لیولس کو لکھ دیں چیٹ میں، اچھی بات ہے، تاکہ لوگوں کو، یہ میں نے لکھا نہیں یہاں پر، تو اچھی بات ہے کہ 3 لیولس لکھ دیں یہاں پر تو بہتر ہے. تراویح اور وتر الگ الگ ہے. تراویح اور وتر الگ الگ ہے. میں نے ابھی ذکر کیا تراویح الگ ہے اور وتر الگ ہے. تراویح کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا جائز نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ وتر کو جائز ہے پڑھنا. وتر کی آپ کو جائز ہے آپ 5 پڑھیں ایک ساتھ، یا 7 پڑھیں یا 9 پڑھیں یا 11 پڑھیں، یہ وتر ہے. لیکن تراویح کی نہیں ہے. لیکن تراویح کی نہیں ہے. تراویح تو قیام اللیل، تو اس کو ملا کے پڑھنا جائز، بلکہ تراویح 2 رکعت ہوگی. تراویح کیا ہوگی؟ صرف 2 رکعت ہوگی.
تراویح صرف 2 رکعت پڑھیں گے. بلکہ علماء نے یہ کہا کہ اگر کسی نے اگر غلطی سے تراویح میں 3rd رکعت کے لیے اگر کھڑے ہو جائے, اگر کسی نے غلطی سے تراویح میں 3rd رکعت کے لیے اگر وہ کھڑا ہو جائے, تو اس کو سنت ہے کہ وہ کیا کرے, واپس آئے اور ہم اس کو سے بولیں گے سبحان اللہ بولیں گے, پیچھے جو مقتدی کا بولیں گے امام کو. اگر اس نے تراویح میں اگر وہ 3rd رکعت کے لیے اگر کھڑا ہو گیا غلطی سے, 2 پڑھ لیا, پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کو مانے کہ وہ یہ 2nd رکعت ہے, تو پیچھے جو مقتدی اس کو بولیں گے سبحان اللہ بولیں گے, پھر وہ بیٹھ جائے گا, پھر آخری میں 2 سجدے سہو کرے گا, 2 سجدے سہو کرے گا. تراویح کی شروعات 2 ہلکے رکعتوں سے کرنا سنت نہیں ہے. ہم نے پڑھا کہ تہجد میں یہ قیام اللیل میں سنت کیا ہے, کہ قیام اللیل میں سنت ہے کہ آپ کیا کریں, اس کی شروعات کریں 2 ہلکے رکعتوں سے. تو بعد نے کہا کہ یہ سنت نہیں ہے, اور بعد نے کہا کہ سنت ہے, تو لیکن غالباً ہے کہ وہ سنت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تھا رات کے قیام اللیل جو رات کے آخری حصے میں ہو, رات کے آخری حصے. اس طرح سے تراویح کے رکعتوں میں وسعت ہے. تراویح کے رکعتوں میں کیا ہے, وسعت ہے. تراویح فرسٹ لیول کیا ہے نا, اصل فرسٹ لیول یہ ہے نا کہ عشاء کے آخری وقت, عشاء کا آخری وقت پڑھ لیں, نہیں نا, یہاں پر پچھلے لکھیں گے, یہاں پر تراویح جو ہے, تراویح رات کے تراویح کے لیولز, رات کے آخری حصے میں پڑھے, رات کے پہلے حصے میں بھی پڑھے, اور آخری میں بھی پڑھے. اور 3rd کیا ہے, صرف رات کے پہلے حصے میں پڑھے. یہ بہتر ہے جو میں نے ابھی لکھا, کہ تراویح کے لیولز رات کے آخری حصے میں پڑھے, یہ تراویح ادا ہو خود, اور سیکنڈ لیول رات کے پہلے حصے میں پڑھے جماعت کے ساتھ تراویح ہو, اور آخری میں خود اپنا تنہا قیام اللیل پڑھیں. اگر پہلا مشکل ہے, اگر یہ مشکل ہے تو صرف آخری بس رات کے پہلے حصے میں پڑھ لیں تراویح, بس کافی. نعم رات کی شروع میں نعم رات کے شروع میں نعم جماعت کے ساتھ اسد. نعم اس کو پھر سے کوئی کاپی کر کے لکھ دے, ایڈ کر لیں اس کو. طيب تراویح کے رکعات میں وسعت ہے. تراویح کے رکعات میں کیا ہے, وسعت ہے, چاہے 8 پڑھے یا 20 پڑھے, عارض نہیں ہے. یعنی معاملہ آسان ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی سختی نہیں ہے. آگے آئے گا انشاءاللہ کہ افضل کیا ہے, لیکن اصل تو آسان ہی ہے. کچھ لوگ تو 8 ہی پڑھو ورنہ 20 پڑھنا حرام ہے, اور کچھ 20 ہی پڑھنا سنت ہے, اس کے علاوہ ورنہ بڑا مسئلہ ہے. نہیں, معاملہ آسان ہے, 8 پڑھیں 20 پڑھیں 100 پڑھیں, مسئلہ نہیں. اس طرح سے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ. عورتوں کے لیے بھی سنت ہے وہ تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ, وہ تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ. تراویح کو 2 وقتوں میں پڑھنا جائز ہے. تراویح کو 2 وقتوں میں پڑھنا جائز ہے, جیسا کہ آخری عشر میں ہوتا ہے, جیسا کہ آخری رمضان کے آخری عشر میں ہوتا ہے. اور یہ بعض تابعین سے ثابت ہے, اس لیے کہ آخری عشر کی خاص فضیلت ہے, اور 2 نمازوں کو قیام اللیل ہی بولیں گے. اور 2 نمازوں کو کیا کریں گے, قیام اللیل ہی بولیں گے. تو یہاں پر ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب میں خاص طور پر یا حرمین میں بھی 2 نمازیں ہوتی ہیں, ایک رات کے شروع حصے میں اور رات کے آخری میں. تو ہم بولیں گے سب سے پہلے دونوں ایک ہی نماز ہے, دونوں تراویح ہے یا دونوں قیام اللیل, ٹھیک ہے نا, 2 الگ نہیں ہے. اور یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. ہم ہوں گے ہے کہ تراویح کو 2 وقتوں میں پڑھنا جائز ہے, تراویح کو 2 وقتوں میں جائز ہے. اور یہ آخری عشر میں اس لیے ہوتا ہے دو ٹائم پہ, تاکہ شروع میں بھی ہو جائے اور آخری بھی ہو جائے. اس لیے کہ رات میں یعنی آخری عشرے میں ساری رات قیام کرنا سنت ہے. آخری عشرے میں مکمل رات جاگنا اور اس میں قیام پڑھنا سنت ہے.
تو لیکن اب ساری رات تو یہ تو مشکل ہے کہ نا ساری رات پوری پڑھیں تراویح، تو لوگ تو اسے برداشت نہیں کریں گے، تو 2 الگ وقتوں میں یہ ہوتی ہے، 2 الگ وقتوں میں 2 الگ وقتوں میں پڑھنا اچھی بات ہے، تاکہ آخری رات کا حصہ مل جائے، تاکہ کیا ہو جائے، آخری رات کا حصہ بھی مل جائے، تو یہ اچھی بات ہے۔ عشاء کے ساتھ تراویح پڑھ کے آئے اور پھر پوری رات رک کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مثلاً اجازت پڑھ سکتے ہیں، اور لیکن آپ کیا کریں گے اس میں وہی ہے، مثلاً اس کی حد کوئی حد نہیں ہے، جتنی مرضی پڑھیں آپ، جتنی مرضی پڑھ لیں، کوئی حد نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی کہ غالباً آپ نے تو 8 تو پڑھ لی، آپ نے 8 تو پڑھ لی تراویح میں، یا تو 8 پڑھی یا تو 20 پڑھی، دو میں سے پڑھی تراویح میں، پھر اس کے بعد آپ کو جو پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، اور وہ الگ نماز نہیں ہے، وہ تو اس کی یعنی کنٹینیوس ہے وہ، یعنی سارا قیام اللیل ہے، سارا کیا قیام اللیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس میں آپ وتر کا مسئلہ ہے کہ جو ہم نے ذکر کر دیا، اگر آپ نے وتر پڑھ لی ساتھ میں تو پھر الگ سے وتر نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے وتر توڑ دی تو بھی جائز ہے، یا آپ نے یعنی آپ نے کیا کیا، امام کے بعد آپ کھڑ گئے اور ایک رکعت پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے، لیکن 2 وتر نہیں پڑھیں گے، ایک ہی وتر، اگر آپ نے پڑھ لی، اگر وتر پڑھ لی ساتھ میں امام کے، تو بس پھر سے وتر نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح سے تراویح میں یہ قرآن ختم کرنا سنت ہے، تراویح میں قرآن ختم کرنا سنت ہے، یہ سنت ہے کہ آپ کیا کریں، تراویح میں قرآن ختم کریں، یعنی امام، یا اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں یا آپ کی جماعت ہے تو چاہیے کہ کیا کریں، مکمل قرآن ختم ہو، سنت ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو تراویح میں مکمل نماز یعنی مکمل قرآن ختم کرنا، پورا ایک قرآن ختم کرنا سنت ہے، اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے، اگر نہ کرتے بھی حرج نہیں ہے، اور یہ بافرض بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بس انسان بس جلدی ختم کر لے پھر وہ فری ہو جائے، یعنی جیسا کہ انڈیا میں یا پاکستان میں چلتا ہے کہ نا شبینہ ہے، یا 3 دن میں قرآن ختم کر لی، جلدی سے ختم، بولے ختم، ایک بڑا کام ہو گیا ختم، اب تراویح پڑھوں یا نہ پڑھوں مسئلہ نہیں ہے، نہیں اچھی بات نہیں، یعنی مکمل قرآن ختم کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ہر رات پڑھیں تراویح مکمل، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ بدم جلدی سے کیا کریں، شروع کی 3 رکعت میں ہر دن 10 پڑھ کے آپ قرآن ختم کر لی، پھر آپ بولے ختم ہے، فری ہو گیا، نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یا 10 دن میں ختم کر لی، ہر دن تین بارے پڑھ کے، یا ایک ہی رات میں جو شبینہ ہوتا ہے وہ تو یعنی حرام کے قریب ہے، حرام کے قریب ہے، یعنی شبینہ جو ہے، تراویح طویل پڑھنا سنت ہے، تراویح کیا ہے، تراویح کو طویل پڑھنا سنت ہے، آپ کیا کریں گے، تراویح کیا پڑھیں گے، طویل پڑھیں گے۔ تراویح میں افضل یہ ہے کہ 8 رکعت ہوں اور طویل ہوں، تراویح میں افضل یہ ہے کہ 8 رکعت ہوں اور طویل ہوں، تو سب سے افضل کیا ہے تراویح کے رکعتوں میں، کہ 8 رکعت پڑھیں اور طویل پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں اور طویل پڑھیں، نعم یہ ہم نے پڑھ لیا، یہ ہم نے قیام اللیل کے عام مسئلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ قیام اللیل میں آپ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، قیام اللیل میں آپ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یہ ہم نے ذکر کر دیا مسئلہ، تو یہ لاسٹ کلاس نہیں، اس سے پہلے کی مسئلہ، یہ اس سے پہلے کی مسئلہ ہے۔ تو تراویح میں افضل یہ ہے کہ 8 رکعت ہو طویل ہو، سب سے افضل یہ، سب سے افضل تراویح کا کیا ہے کہ 8 رکعت ہو اور طویل ہو، 2 ضروری ہے، خالی 8 پڑھنا افضل نہیں ہے، خالی 8 رکعت پڑھنا افضل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سنت ہے، خالی تراویح 8 رکعت پڑھنا نہ ہی سنت ہے اور نہ ہی افضل ہے، اللہ کے رسول نے 8 پڑھی اور طویل پڑھی، تو سب سے افضل کیا ہے کہ آپ 8 پڑھیں اور طویل پڑھیں، یہ پہلی بات۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں پڑھی تراویح، اللہ کے رسول نے کبھی نہ قیام اللیل نہ تراویح کبھی بھی نہیں پڑھی، لیکن جائز ہے پڑھنا، اگر یہ ہے مسئلہ، یہ سب سے مسئلہ، اگر طویل تراویح پڑھنا ہو تو رکعتیں کم کر لیں اور 8 کریں، اگر تراویح طویل پڑھنا ہے، لمبی رکعتیں پڑھنا ہے تو 8 پڑھ لیں اور طویل کریں، اور اگر چھوٹی پڑھنا ہے تو رکعتیں بڑھا لیں، کتنی پڑھیں مرضی ہے، 10 پڑھیں، 15، 20، اور بہتر ہے کہ 20 کریں، اور بہتر ہے کہ کیا ہے 20 کریں، 20 رکعت، اس لیے کہ یہ ثابت ہے صحابہ کرام سے، اور امت کا عمل اس پہ ہے، اور امت کا عمل اس پہ ہے۔ یہاں سوال ہے کہ نعم یہ سنت ہے
کہ انی ممکن ہے کہ اگر کوئی بولے کہ نہیں تراویح اگر خاص طور پر اگر رات کی شروع میں پڑھے تو وہ نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو دعا تھی وہ رات کے آخری حصے کی، تو یہ بھی ہو سکتا، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو حرج نہیں ہے، پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھیے جیسے کہ ہم نے کہا کہ نا تراویح کو شروع کرنا یعنی 2 ہلکے رکعتوں سے، یہ سنت نہیں ہے، اب اس لیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، تو یہ بھی اگر میرا سے غالباً یہ آخری رات کے آخری حصے کی ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، پڑھتا ہے تو بھی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ قیام اللیل ہے، سارے قیام اللیل ہے۔ اس طرح سے اس طرح سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا، وہ غافلوں میں سے نہیں، یہ رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے علاوہ ہے، یہ رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے علاوہ ہے۔ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے گا تو وہ غافلوں میں سے نہیں شمار ہوگا اس کا، نہ وہ لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیتوں کی قیام کیا تو وہ عابدوں میں سے یعنی قانتوں میں سے لکھا جائے گا، اور جس نے 1000 آیتوں کی تلاوت کی تو وہ مقنطرین یعنی بے انتہا ثواب حاصل کرنے والوں میں سے لکھا جائے گا۔ تو قیام اللیل کے 3 لیول ہے، تو قیام اللیل کے 3 لیول ہے۔ فرسٹ لیول کہ آپ 10 آیتیں پڑھیں، یہ سال بھر بھی ہے، صرف 10 آیتیں پڑھیں، تو آپ اگر 10 پڑھیں گے تو آپ غافل بھی نہیں ہوں گے، آپ غافل میں شمار نہیں ہوں گے، اگر 10 بھی نہ پڑھیں گے تو آپ غافل ہیں، آپ کیا ہیں؟ غافل ہیں، اور اگر 100 پڑھیں گے تو آپ کا شمار ہوگا عابدوں میں سے، کس میں سے شمار ہوگا؟ عابدوں میں سے۔ اور حدیث میں قانت یعنی قانت مطلب جو زیادہ اللہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی کرتا ہے عبادت، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے تو اس کو بے انتہا ثواب ملے گا، بے انتہا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 3 لیولس ہیں، تو آپ کم سے کم غافل نہ ہو، اور عابد ہو تو اور اچھی بات ہے، اگر 1000 پڑھ لیں تو بے انتہا، یہ تو سب سے ٹاپ لیول ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس طرح سے الحمدللہ ہمارے یہ مسائل ختم ہو گئے، مسائل تراویح کے جو مسائل تھے یہ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد جو چیز ہے، ابھی ہم نے تراویح کے مسائل پڑھ لی الحمدللہ شکر سے، یعنی فجر کے مسائل پڑھ لی، قیام اللیل کی بھی، تراویح کے۔ اب آخری جو بات ہے جو رہ گئی ہے قیام اللیل کے متعلق، وہ ہے قیام اللیل میں مددگار چیزیں ہیں، قیام اللیل میں مددگار چیزیں، یعنی کیا وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں قیام اللیل میں پڑھنے میں اور لمبی پڑھنے میں ہماری مدد کرے گی اور یہ مددگار ثابت ہوگی؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ تقریباً 12 چیزیں ذکر کی میں نے، اور میرے ایسے اس کو اگلی کلاس پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے تو، اور اس میں سے بعض چیزیں تفصیل بھی ہے، طویل ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کیا 12 چیزیں ہیں جو انسان اگر اپنائے تو انشاءاللہ اسے رات میں قیام اللیل پڑھنے میں آسانی ہوگی اور اسے توفیق ملے گی، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، قیام اللیل میں مددگار چیزیں، قیام اللیل پڑھنے میں مددگار چیزیں، انشاءاللہ آج کافی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، یا تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔